بعض ظالم ایسے ہوتے ہیں، اب ظالم سے اوپر کوئی جملہ نہیں ہے میں وہ جملہ کہتا، بعض ظالم ایسے ہوتے ہیں جو بیٹیوں کو حق بھی نہیں دیتے، بیٹیوں کو حق نہیں دیتے کہ جی جہیز کا سامان دے دیا بس یہی اس کا حق ہے۔ یاد رکھیے جس طرح شریعت نے بیٹے کا حق متعین کیا ہے اسی طرح بیٹی کا حق بھی متعین کیا کہ نہیں کیا جی؟ ہم اپنی طرف سے فیصلے کیوں کرتے ہیں؟ جو بیٹی کا حق بنتا ہے وہ بیٹی کے حوالے کرے، جو بیٹی کے حوالے کرے۔ بعض ان پڑھ والدین ساری زمین اپنے بیٹوں کے نام کر دیتے، کہتے بیٹیوں کو کیا ضرورت ہے جی؟ یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ مجھے ایک ساتھی سنا رہے تھے یہاں ایک جج صاحب سے تلگنگ میں، نیازی صاحب آپ لوگ جانتے بھی ہوں گے، تو ان کے پاس ایک عورت گئی تو اس عورت رو پڑی، اس نے کہا جج صاحب میرا جو والد تھا نا، میرا جو والد اس نے اپنی ساری زمین اپنے بیٹوں کے نام کر دی۔ کس کے نام کر دی؟ بیٹوں کے نام کر دی، اور میں بھی اسی کی بیٹی ہوں، میں بھی اسی کی بیٹی ہوں، لیکن میرے نام زمین نہیں کی۔ اب وہ میرا والد دنیا سے چلا گیا ہے، اب جج صاحب مجھے ضرورت ہے، میں غریب ہوں، تنگ دست ہوں، مجھے اپنی زمین کا حصہ دیا جائے۔ تو جج نے کہا کہ اب تیرا والد بے شک الٹا کام کر کے گیا ہے، لیکن اب زمین تیرے نام نہیں ہو سکتی، اب زمین تیرے نام نہیں ہو سکتی، تیرا والد بھی دنیا سے چلا گیا ہے، اب زمین تیرے نام نہیں ہو سکتی۔ تو بیچاری اور زیادہ رو پڑی۔ جب آدمی تنگ دست ہو اور اسے مال کی ضرورت ہو اور اسے اپنا حق بھی نہ مل رہا ہو تو پھر اور زیادہ بندہ پریشان ہوتا ہے۔ تو وہ عورت جو تھی وہ زیادہ رو پڑی۔ تو جج نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا بیٹی میری بات سن، اب تیرے والد نے تیرا حصہ تیرے بھائیوں کے نام جو کر دیا ہے، اب پاکستان کا قانون ایسا ہے کہ وہ میں تیرے نام نہیں کر سکتا، لیکن تجھے ایک بات ضرور کہتا ہوں، یہ تیرا باپ جو الٹا کام کر کے گیا ہے نا، سکون تیرے باپ کو بھی قبر میں نہیں ملے گا، سکون تیرے باپ کو بھی قبر میں نہیں ملے گا، سکون سے وہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ بھی میں تجھے لکھ کے دے رہا ہوں کہ تیرے باپ کو بھی سکون نہیں ملے گا۔ اس لیے دوستو بیٹیاں بڑی بڑی اللہ کی نعمت ہوتی ہیں، اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، اس لیے 3 حقوق کا خیال کیا جائے۔ ایک، اپنی بیٹی سے محبت، اگر ہو سکے تو بیٹوں سے بھی زیادہ کرو، بیٹوں سے بھی زیادہ کرو۔ دوسرا، اس کا جو حق بنتا ہے وہ حق اس کا پورا پورا اس کے حوالے کرو۔ اور تیسرا جو گزارش ہے، اپنی اولاد کو خاص کر اپنی بیٹیوں کو دین سکھاؤ، اپنی بیٹیوں کو دین سکھاؤ۔ ہم نے گھر کی عورتوں کو رکھا ہوا ہے گھر کی صفائی کے لیے، گھر کی عورتوں کو رکھا ہوا ہے برتن دھونے کے لیے، گھر کی عورتوں کو رکھا ہوا ہے کپڑے دھونے کے لیے، گھر کی عورتوں کو رکھا ہوا ہے کھانا پکانے کے لیے۔ اگر کوئی آدمی چاہے خاوند ہے اپنی بیوی کو دین نہیں سکھا رہا، وہ بیوی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ باپ ہے اپنی بیٹی کو دین نہیں سکھا رہا، وہ بیٹی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ بھائی ہے اپنی بہن کو دین نہیں سکھا رہا، وہ اپنی بہن کے ساتھ ظلم کر رہا۔ آپ بتائیے ظلم کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا جی؟ دین کی ضرورت جس طرح مردوں کو ہے اس طرح عورتوں کو ضرورت ہے کہ نہیں جی؟ اس لیے اپنی عورتوں کے بارے میں بھی سوچیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، اتوار کے دن ہم نے یہاں پر عورتوں کا پروگرام رکھا کہ اتوار والے دن کم از کم عورتیں فارغ ہوتی ہیں، اپنے بچوں کو سکول نہیں بھیجنا ہوتا اور ان کے کام بھی کم ہوتے ہیں۔ اتوار والے دن ہم نے یہاں پر پروگرام رکھا کہ عورتیں آئیں، قرآن سیکھیں، دین کی تعلیم سیکھیں، دین کے مسائل سیکھیں، انہیں بھی پتہ چلنا چاہیے کہ دین کیا ہوتا ہے۔ لیکن مجھے افسوس ہی ہوتا ہے چند عورتیں روزانہ ہر اتوار کو آتی، باقی سارے پورا محلہ
پورے محلے کی عورتیں یہاں نہیں آتی. تو ہم تو اتنا ہی انتظام کر سکتے ہیں دین سکھانے کا. اللہ تعالیٰ خوش رکھے. یہ مسجد آباد ہے, یہ مدرسے آباد ہے, محبت کرنے والے اتنا ہی کر سکتے ہیں, پڑھانے والے اتنا ہی کر سکتے ہیں. آپ کا کام ہے اپنی عورتوں کو بھیجنا. اس لیے اگر اپنی عورتوں کے بارے میں, اپنی بیٹیوں کے حقوق کو خیال نہ کیا تو دوستو یہ یاد رکھیے, قیامت کے دن اگر کسی کی بیٹی یا کسی کی بہن یا کسی کی بیوی کے بارے میں اگر یہ فیصلہ ہو گیا کہ نعوذ باللہ اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے, تو وہی بیٹی, وہی بہن, وہی ماں, وہی بیوی یہ کہے گی کہ یا اللہ صرف مجھے نہ ڈالا جائے بلکہ میرے ساتھ میرے باپ کو بھی ڈالا جائے, میرے خاوند کو بھی ڈالا جائے, میرے بھائی کو بھی ڈالا جائے. کیوں کہ اس نے مجھے دین نہیں سکھایا, اس نے مجھے دین نہیں سکھایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنی جو عورتیں ہیں, بیٹیاں ہیں, مائیں ہیں, بہنیں ہیں, ان کے بارے میں بھی ہمیں دین ان کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے.